المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. صدق اللہ العظیم. میرے عزیزوں دوستوں، اصلاح معاشرہ کا مضمون ایک ایسا مضمون ہے جو سدا بہار کسی عنوان کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی بھی بیماری پر، کسی بھی عیب پر بولنا شروع کر دیجئے، سماج اور معاشرے میں کہیں نہ کہیں وہ عیب موجود ہوتا ہے. بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کوئی برائی بیان ہوتی ہے تو غور کرنے پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنا ہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. میں آپ سے اس موقع پر ایک مخصوص عنوان پر بات کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا اور یہ چاہا کہ وہ اطاعت اور فرمانبرداری کر کے اس کے حضور حاضر ہوں. مطیع اور فرمانبردار بندے جو ہوں گے، اللہ کے ہاں شاندار میزبانی اور عالی شان رزق پانے والے ہوں گے. جو نافرمان بندے ہوں گے ان کا حال برا ہوگا. اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی طرح ہم اپنے آپ کو بنا لیں. ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جن چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے ان چیزوں پہ توجہ نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا اور انہیں بہت ساری صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا. سوچنے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی اور بھی بہت ساری صلاحیتیں ہیں ہمارے پاس. بہت سارے اعضاء دیے. انہی اعضاء میں کچھ ظاہری ہیں اور کچھ باطنی ہیں. ظاہری اعضاء میں ایک دل ہے اور باطنی اعضاء میں بھی ایک دل ہے. ایک عجیب سا عضو ہے. اس کی ظاہری حیثیت الگ ہے اور اس کی باطنی حیثیت الگ ہے. ظاہری دل الگ ہے، باطنی دل الگ ہے. ظاہری دل عام طور پر 40 سال تک ڈاکٹروں کی زبان میں بہت اچھا ہوتا ہے. جیسے استعمال کرنا ہو ویسے استعمال کرتے رہیے. 40 سال گزر جانے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ اس کے اندر چینجز آنے لگتے ہیں. پھر کبھی کبھی رہ رہ کے پہلو میں درد ہونے لگتا ہے. پھر موقع بموقع انسان کو مختلف عوارض ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ انجیوگرافی اور اس کے بعد انجیوپلاسٹی میں تو بائی پاس سرجری اور یہ ساری چیزوں سے گزرتے ہیں. معاف کیجئے، میں اس دل کی بات آپ سے نہیں کر رہا ہوں. میں اس دل کی بات آپ سے نہیں کر رہا ہوں.
میں آپ کے باطنی دل کی بات آپ سے کر رہا ہوں. یہ بالکل الگ اور بہت نفیس مضمون ہے جو اس موقع پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑی مدت میں آپ کے سامنے بیان کروں. میرے بھائیوں، وہ جو باطنی دل اللہ نے آپ کو دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. مگر کیا کریں، وہ کبھی زندہ ہوتا ہے، کبھی مر جاتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاس ہوتا ہے اور کبھی پاس میں نہیں بھی ہوتا ہے. کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس ہوگا؟ کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس مردہ ہوگا؟ کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس زندہ ہوگا؟ کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس ہوگا مگر بیمار ہوگا؟ اور کیا کمال ہے کہ انسان زندہ ہو یا مردہ، چل رہا ہو یا ختم ہو چکا ہو، سارا کھیل اسی دل پہ ہے. عارف مشرق نے کہا ہے اقبال میں، مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے. مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک دل ہوتا ہے. باطنی دل بھی ایک ہی ہوتا ہے، اور اس دل کا کام ہے کسی پہ مر مٹنا. اللہ نے اس کے اندر عجیب جذبات بنائے. اس کی یہ صفت ہے وہ کسی نہ کسی پہ مرے گا، مرنے کے لیے بنایا ہے اس کو. اس کے اندر پسندیدگی کے جذبات ہوتے ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے دل بہر محبت ہے، محبت تو کرے گا، تو لاکھ بچا اس کو یہ کسی پہ تو مرے گا. دل ہے، دل. لیکن اگر دنیا کی محبتوں میں پڑ جائے، دنیا کی چیزوں میں پڑ جائے تو ناکارہ ہو کے رہ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک الشیء یعمی ویسم، کبھی کبھی کچھ چیزوں کی محبتیں تجھے اندھا و بہرا بنا دیتی ہیں. عجیب ہوتا ہے، جس سے خوش ہو جاتا ہے اس کے سارے گناہ معاف، جس سے ناراض ہو جاتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بہت بڑی ہو جاتی ہیں. عربی کا شاعر ہے، اس نے کہا ہے عین الرضا فعین الرضا عن كل عیب کلیلۃ وعین السخط تبدی المساویہ. کسی سے محبت ہو گئی تو اس کا ہر عیب ختم. کسی سے برائی ہو گئی تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑے کر کے دکھائے جا رہے ہیں. دل ہے. تو کہہ رہا تھا کہ کسی کے پاس ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے. کسی کے پاس ہوتا ہے مگر اندھا ہوتا ہے. کسی کے پاس ہوتا ہے مگر اندھا ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا. اور یہ اندھا بنانا اور معذور بنانا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ اسے بگاڑ دیتے ہیں، اس کا حلیہ مسخ کر دیتے ہیں. جس کام کے لیے اللہ نے دیا تھا اس سے وہ کام نہیں لیتے، وہ اندھا ہو جاتا ہے. کیا پیاری بات فرمائی. فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ ان کے دلوں میں، سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں. وہ اندھا ہو گیا، اب ہدایت قبول نہیں کرتا، ہدایت قبول نہیں کرتا. جس طرح موسم کے اثرات سے جسم کا ظاہری دل وہ متاثر ہوتا ہے، ویسے ہی زمانے کی دوری سے، بزرگوں کی دوری سے، دور نبوت کی دوری سے یہ بھی خراب ہوتا ہے. ٹھیک نہیں رکھا گیا تو سخت ہو جائے گا. قرآن مجید میں فرمایا فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. پھر زمانے نبوت سے ان کی دوری ہو گئی
تو ان کے دل سخت ہو گئے. سخت بھی ہو جاتا ہے, بیمار ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے. مومن کا دل اجلا نقی اور صاف ستھرا ہوتا ہے, منافق کا دل گندا گدلا بیمار ہوتا ہے. کافر کا دل مردہ ہوتا ہے. اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس. مومن کا دل ہے زندہ کر دیا گیا ایمان کے ساتھ, ورنہ مردہ دل لیے ہوئے پھر رہے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دل نہیں ہوتا, سرے سے اس دل سے عاری ہوتے ہیں. فرمایا کہ عالم یہ ہے, ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید. قرآن کے ذریعے سے نصیحت کس کو کی جائے؟ کہا اس کو نصیحت کی جائے گی جس کے پاس دل ہوگا. معلوم ہوا کچھ لوگ بغیر دل کے بھی ہوتے ہیں, ان کا دل ختم ہو چکا ہے, مر چکا ہے. یہ دل زندہ ہوتا ہے, عبادتوں میں رونق ہوتی ہے. یہ دل زندہ ہوتا ہے, اس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, تو ساری چیزیں درست ہوتی. وجلت قلوبہم, ان کے دل اللہ سے لرزاں و ترساں ہوتے. اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کی عاقبت بھی محمود اور ان کی دنیا بھی خوبصورت ہوتی ہے. دل فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں مرض ہے, ان کے دل میں بیماری ہے. دیکھیے عورتوں کو کیسے کہا گیا, کوئی آئے دروازے پہ کھٹکھٹائے اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, تمہیں جواب دینا ہے, تم سختی سے جواب دو, نرمی مت کرو, لہجے میں لوچ مت رکھو. اگر تم نے نرمی کی, دروازے پہ آنے والا شخص کیسا ہے کچھ پتہ نہیں, خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر یہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں بیماری ہے تو یہ لالچ میں مبتلا ہو جائے گا. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. ایسا نہ کرو, فلا تخضعن, نرمی مت اختیار کرو, ورنہ نتیجہ یہ ہوگا فیطمع الذی فی قلبہ مرض. کچھ لوگوں کے دل لالچ میں مبتلا ہوتے ہیں, مردہ ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں. آپ کبھی سوچئے گا کہ آخرت کی درستگی اور آخرت کی کامیابی کس چیز پر ہے؟ آخرت کی درستگی اور آخرت کی کامیابی اسی دل کے بننے اور سنورنے پر, اسی دل کے بننے اور سنورنے پر ہے. کون سی عبادت ہے جو اس دل کے بگاڑ کے ساتھ مقبول ہو جائے گی؟ کون سی عبادت ہے؟ معاف کیجیے, بہت بنانے کی کوشش کی, ظاہر سے لے کر اوپر سے لے کر نیچے تک ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس پر غور نہیں کیا کہ یہ دل جو اللہ نے عطا کیا اس کو کیسے بنایا جائے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ تک قربانی کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, پہنچنے والی چیز ان کا تقویٰ ہوتا ہے. لوگوں کا تقویٰ اللہ تک پہنچتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا یشیر الی صدرہ. آپ نے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے, اور پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا, اشارہ فرمایا. کون سی عبادت ہے جو اس تقوی کے بغیر قبول ہو جائے؟ اور یہ تقویٰ اسی دل میں ہوتا ہے. اس کا مسکن یہی ہے, اس کا مسکن یہی ہے. پھر پڑھیے اور سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے ظاہر پر نہیں جاتا, اللہ تمہاری ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا, وہ تو دیکھتا ہے وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. قلوب کو, نیت اسی قلب میں ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم لوگ عجیب سے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ بتائیے, میں اگر آپ سے کہوں کہ غور و فکر کریں گے, سوچیں گے, سوچنے کا کام آپ کہاں سے کرتے ہیں؟ اس سوچنے کا کام کہاں سے ہوتا ہے؟ دماغ سے, عقل سے. صحیح ہے نہیں ہے؟ سوچنے کا کام دماغ سے, عقل سے ہم کرتے ہیں. سلام و قرآن پہ قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا, لہم قلوب
ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے. کام سمجھنے کا دل سے ہوگا. لہم قلوب لا یفقہون بہا. دل ہے، بنائیے سنوائیے. اور یہ دل ہے بگڑتا ہے، خراب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصطو كما يصطو الحديد اذا اصابه الماء. یہ دل جو ہیں، یہ دل زنگالود ہوا کرتے ہیں. جیسے لوہے کو پانی لگ جاتا ہے تو زنگالود ہو جاتا ہے. قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ. پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کو پالش کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، صاف ستھرا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت. کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، موت کو یاد کرنا. ایک موقع پہ ایک شخص نے قساوت قلبی کا ذکر کیا تو فرمایا امسح رأس الیتیم واطعم المسکین. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو شفقت سے اور مساکین کو کھانا کھلایا کرو. دل کو سیدھا کرنے کے طریقے بیان فرمایا اور کتنی صفائی کے ساتھ فرمایا الا وان فی الجسد لمضغہ. جسم کے اندر گوشت کا ایک ظاہری لوتھڑا ہے، اسی طرح قلب کو بیان فرمایا کہ یہ اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے. اس کی بیماریاں الگ ہیں، اس کی بیماریاں الگ ہیں. فرمایا اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فرمایا یہ ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہوتا ہے، یہ خراب ہو جائے تو سب خراب ہو جاتا ہے. ظاہری اعضاء خراب اور برباد ہو سکتے ہیں لیکن اگر دل آباد ہے تو مت کہیے پھر کیا ہے. ایک عجیب سا ہوتا ہے. نقشبندیہ کے یہاں وقوف قلبی ہوتا ہے. بات آئی ہے تو کہتا ہوں وقوف قلبی ہوتا ہے. وہ مشق کرواتے ہیں کہ کبھی بھی کسی مجمع میں ہو، شروعات میں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سب سے ہٹ کٹ جائے اور یہ خیال کرے کہ میرے دل نے کہا ہے اللہ. رفتہ رفتہ عادت ہو جاتی ہے. پھر بندہ آنکھیں کھلی ہو کہ بند ہو، مجمع میں ہو یا تنہائی میں ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہوتا ہے، ملا ہوا تھا، اللہ سے ملا ہوا ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، ساری چیزیں ان کی شان بالکل الگ ہو کے رہ جاتی ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا ایک بزرگ کا واقعہ. کہنے لگے ہم حج کرنے کے لیے گئے. ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بیت اللہ شریف کا دروازہ، بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر کھڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے اور اللہ سے فریاد کر رہا ہے. اس کی کیفیت سے متاثر ہو کے جو ان کے دل کی طرف متوجہ ہوئے، جب اس کی کیفیت سے متاثر ہو کے جو اس کے دل کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ پایا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے. دعا تو کر رہا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے لیکن حضور نے فرمایا من کل قلب لاہن او ساہن او غافل کے الفاظ ملتے ہیں کہ جو دعا غافل دل کے ساتھ مانگی جائے وہ مقبول نہیں ہوتی. یعنی ہاتھ اٹھا ہوا ہے، اللہ کے حضور بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا نام لے کے مانگ رہا ہے مگر دل غافل ہے. تو فرمانے لگے کہ اس کے دل کی طرف متوجہ ہوئے تو ایک لمحے کو اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہ پایا. کہنے لگے کہ یوم الترویہ آ گیا. 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے حج کے لیے مینا کو پہنچے. حاجیوں کا اتنا لمبا چوڑا مجمع تھا. اس مجمع کے اندر ایک آدمی کو دیکھا کہ سودا بیچ رہا ہے. حیرت ہوئی کہ لوگ یہاں اللہ سے ملنے آئے ہیں، یہ مینا ہے اور یہاں مناسک ادا کیے جائیں گے اور یہ کیسا دنیا دار ہے کہ اس موقع پہ کھڑا ہوا ہے اور سب کو اتنی کثرت سے سودا بیچ رہا ہے. لوگ یہاں آخرت کا سودا خریدنے آئے ہیں، یہ بندہ کیسا ہے کہ یہ دنیا میں مشغول ہے. کہنے لگے کہ اس کے دل کی طرف متوجہ ہوئے تو پایا کہ اس کا دل ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہیں. اسی کو کہتے ہیں کہ دست بیکار دل بیار. ہاتھ کام میں مشغول ہوں اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو.
قیامت کے دن سوائے عرش کے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور اس اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہونے پر کچھ لوگ اس اللہ کے عرش کے سائے میں رکھے جائیں گے۔ فرمایا ایک بندہ وہ بھی ہوگا، کون سا بندہ؟ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل مسجد سے اٹکا رہے، مسجد سے وابستہ۔ کیا افسوس کا عالم ہے نوجوانوں، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لے کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کا نام لے کے وضو کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کے نماز شروع کرتے ہیں، پوری نماز ہو جاتی، کسی کو یاد کرنے کے لیے نماز شروع کیا تھا وہی یاد نہیں آتی، ساری دنیا یاد آ جاتی۔ ایسے نہیں، باہر ہے تب بھی اس کا دل اللہ کی یاد میں اور اس کی مسجد میں اٹکا ہوا، تب جا کے کام کرے گا۔ دل درست کیجیے، آنے والے موقع کو غنیمت سمجھیے۔ یہ مہینے عبادت کے مہینے ہیں اور اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے مہینے ہیں۔ رمضان تو خاص طور سے روح کو اور قلب کو غذا دینے کا مہینہ ہے۔ کوشش کیجئے اس مرتبہ کے دل بن جائے، اور دل بنانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، دل کو روشن کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہ چراغ کی طرح ہوتا ہے، جیسے چراغ جلانا ہو تو اس کو دوسرے چراغ کے قریب لے جانا ہوتا ہے کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہو تو اس سے آگ لگوا لی جائے تو دوسرا چراغ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ کسی متقی پرہیزگار نیکوکار آدمی کے جس کا دل بن گیا ہو، اس کی صحبت میں بیٹھو، اس سے دل بنانے کا طریقہ سمجھو، تمہارا دل بھی بن جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تقویٰ کا تعلق دل سے ہے اور اس تقویٰ کے حصول کا تعلق صحبت صادقین سے ہے۔ خواجہ عزیز الحسن منظوم رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ ہوئے، ان کے جانشین ہوئے، غضب کی بات ارشاد فرمائی اور اسی کو کہتے ہیں کہ دل میں لگا کے ان کی لو، نشر کرو جہاں میں ذوق، شمعیں تو جل رہی ہیں سو، بزم میں روشنی نہیں۔ دل تاریک ہے، دل روشن کرو اور روشنی پھیلاؤ۔ میں یہ کہہ رہا تھا، آخری بات عرض کرتا ہوں اس سلسلے کی۔ بات تو کہنے کو یہ بہت طویل مضمون ہے اور بہت عجیب و غریب مضمون ہے، بہت ساری باریکیاں اور بہت ساری خوبیاں اس گفتگو کے اندر ہیں، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ یاد رکھو کہ قیامت کے دن اگر اسی دل کے ساتھ ہم پہنچ گئے جو دل آج ہمارے پاس ہے، تو معاف کیجئے، اس دل کے ساتھ اونچے مقام حاصل کر لینا اور اللہ کے یہاں بلند مرتبہ ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ اس دل کے ساتھ ممکن نہیں۔ یہ دل، اس کے اندر جانے کیا کیا ہے۔ مرتبہ کسی بزرگ سے پوچھا کسی نے کہ حضرت میں واقعی متقی کب ہو جاؤں گا؟ تو فرمانے لگے کہ اس وقت جب کہ تمہارے دل میں موجود ساری خواہشات کو نکال کر کسی دشت میں رکھ دیا جائے اور علل اعلان اس کو لے کر تم لوگوں کے درمیان میں چلو اور تمہیں کوئی شرم نہ آئے تو تم متقی ہو گئے، تو تم متقی ہو گئے۔ دل میں کیا کیا ہے، کیسی کیسی چیزیں بسی ہوئی ہیں، کیسے غیر کو بسا رکھا ہے، ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ کسی کا بغض ہے، کسی کا کینہ ہے، کسی کا صد ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، دیکھو اسلام دین فطرت ہے، اس نے کسی تقاضے سے منع تو نہیں کیا۔ کوئی فطری تقاضا اگر ہے تو اس کو کچلتا نہیں ہے، یہ بھی ایک علیحدہ مضمون ہے، لیکن میں مختصراً عرض کروں کہ کسی فطری تقاضے کو اسلام کچلتا نہیں ہے، اس کو شریعت کے دائرے میں پورا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آپ اس کو شریعت کے دائرے میں پورا کرو تو آپ متقی و پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ اب سارے تقاضے ہیں، دل کے بھی جتنے تقاضے ہیں شریعت نے کسی سے منع نہیں کیا۔ دل کے اندر کینہ بھی ہوگا، دل کے اندر بغض بھی ہوگا، دل کے اندر حسد بھی ہوگا، دل کے اندر جو ہے وہ لڑائی بھڑائی کے جذبات بھی ہوں گے، تو کس کے اوپر نکالو گے؟ وہ جو گھر میں رہتی ہے اس کے اوپر، وہ جو بیوی لائے ہوئے، سارا غصہ نکالنے کے لیے وہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے نہیں کہا کہ کینہ مت رکھو، بغض مت رکھو،
بھی سارے ٹھٹک کے مجھ کو دیکھتے ہیں. نہیں، بلکہ جتنا اچھا کینہ رکھو گے اتنے بڑے مومن ہو گے. خوب کینہ رکھو، خوب بغض رکھو، جل کے حسد کرو. 2 دن سے سفر میں ہوں تو تھک کے الٹا بول رہا ہوں. جہاں رکھنے کا حکم ہے وہاں ضرور رکھو. دیکھو جذبات دیے ہیں تو اس کو استعمال کرنے کا راستہ بھی دیا ہے، روکتے نہیں ہیں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. یہ دشمنی کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ خود اللہ دے رہے ہیں. دیکھو شیطان میرا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اس کو دشمن بناؤ، اس سے دشمنی رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. جب میرا تمہارا دشمن ہے اس سے دوستی کبھی نہیں کرنا، دشمنی رکھو اس سے، بھرپور دشمنی رکھیے، کوئی حرج نہیں. لا حسد الا فی اثنتین. 2 لوگوں کے سوا کسی پہ حسد جائز نہیں. کرو حسد کرو، حافظ پہ حسد کرو کہ اللہ مجھے اس کے جیسا قرآن دے دے، جیسے یہ پڑھتا ہے ویسے پڑھنے کا موقع دے دے. خود حسد کرو، اپنے بچوں سے حسد کرواؤ، خاندان بھر سے حسد کرواؤ. کسے منع کیا؟ ضرور کرواؤ. اور جب خوب حسد کر لو گے، خوب بغض کر لو گے، اور خوب دوسروں سے روکو گے اور خوب دوسروں کو دو گے بھی، تب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوگا. ہمارے نوجوانوں کا ایمان تو صرف نکاح سے مکمل ہوتا ہے. من نکح فقد استکمل الایمان فلیتق اللہ بالنصف الباقی. صرف وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح سے مکمل ہوتا ہے. نا میرے عزیزوں، یہی دل ہے. اس کے جذبات شریعت کے مطابق پورا کرو. میں تو تھوڑا اور نیچے درجے کی بات اتر کے تم سے کہہ دوں، یہاں تک کہ اسی دل کے جذبات ہیں کہ انسان اپنی خواہش پوری کرے. شہوت بھی اسی میں رکھی گئی. صحابہ نے کہا انسان اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرے گا. اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اجر ملے گا. یہ تو اپنی ضرورت ہے. بیوی سے ضرورت پوری کرنے پہ بھی اجر کی بات آپ فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب میں سوال فرمایا. یہ بھی جواب دینے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس ضرورت کو کسی حرام جگہ پوری کرتا تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ تو صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول ضرور ملتا. تو فرمایا حلال جگہ پوری کیا تو اس پر نیکی ملے گی. اب وہ حدیث سنیں، من آتا للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. جو کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روک لے تو اللہ کے لیے. یعنی اپنے دل کو اللہ کے احکام کے تابع کر دے. کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے محبت رکھے تو بھی اللہ کے لیے. اس صورت میں ایمان مکمل ہوتا ہے. تو وہ خلاصہ کلام جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس دل کے ساتھ اونچا مقام پانا ممکن نہیں ہے. صحیح و سالم دل کی ضرورت پڑے گی جو ان سارے عیوب سے پاک ہوگا. تب قیامت میں فائدہ ہوگا، اونچا مقام ملے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم کی ضرورت پڑے گی. یہ علماء ہیں، ان کی قدر کرو. حضرت مولانا قاری صدیق صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے اصلاح مقامی علماء سے ہوتی ہے. بیرونی علماء سے برکت حاصل ہو جاتی ہے، اصلاح مقامی علماء سے ہوتی ہے. ان کا دامن تھامو، ان کے کہنے کے مطابق عمل کرو، جو ہدایات ہیں اس کے موافق چلو، شریعت کے تقاضوں کو سمجھو اور شریعت کو اپنی طبیعت بنانے کی کوشش کرو. اپنی طبیعت کو شریعت کے دائرے میں ڈھالنے کی اس طرح سے کوشش کرو کہ شریعت اتنی اتر آئے کہ تمہاری طبیعت بن جائے. تمہاری طبیعت شریعت پر ڈھل چکی ہو. ایک مرتبہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آج کل کیا حالات ہیں؟ تو فرمانے لگے بہت اچھا ہے، چونکہ ساری چیزیں میری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں. مرید تھا ان کا تو اپنے پیر سے پوچھا تھا اس نے، تو انہوں نے کہا چونکہ آج کل ساری چیزیں میری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں اس لیے سب کچھ ٹھیک ہے. تو وہ ٹھٹک گیا. اندھ بھکت نہیں تھا، تھوڑا تھوڑا سمجھدار تھا. تو اس نے کہا حضرت یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، یہ تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی نہیں ہے کہ کائنات ان کی مرضی سے چلے. کائنات تو اللہ کی مرضی سے چلتی ہے.
آپ یہ بات کیسے فرما رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں نے یہ کب کہا ہے کہ میری مرضی اللہ کی مرضی پہ غالب ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے۔ اب اللہ اگر کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تب بھی میں راضی رہتا ہوں، اللہ کسی عافیت میں رکھتے ہیں تب بھی راضی رہتا ہوں۔ ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ۔ وآخر دعوانا